بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جو نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی یہ صورت پڑھے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے آج یہ عمل کر لے، فائدہ نہ ہوا تو توک مار دینا۔ ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے ایک بار یہ صورت پڑھ لو تو اس وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے، تمام حاجات اپنی آنکھوں سے پوری ہوئے دیکھ لے۔ صرف 10 بار یا 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ وقال الله تعالى في الكلام المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ غالب اور بخشندہ ہے، اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ میں اس کی بے پایہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اس اللہ وحدہ قہار کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتخب بندے اور رسول ہے۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی درج ذیل آیات موجود ہے۔ ان آیات کی روشنی میں آج اولیاء اللہ کا مجرب ترین وظیفہ بتانے والا ہوں، ایسا وظیفہ جو کبھی بھی کسی سے نہ سنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، میں انتہائی خوش ہوں کہ اس سے پہلے جو فجر کا وظیفہ بتایا تھا، ان کی بدولت الحمدللہ سب کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جس نے بھی کیا ہے اس کو قیمتی چیز مل چکا ہے جو میں نے بتایا تھا۔ آج کا وظیفہ خصوصاً فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ معزز ناظرین، آئے اس کے ساتھ ساتھ سورہ ضحیٰ کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ والضحى، دن کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پھر شریعت کا راستہ بتا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تندرست نہ پایا پھر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر یتیم کو دبایا نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکا نہ کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جو خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو ملے والی تھی، وہ ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیے گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے، اس پر یہ آیت اتری، جب میں 1000 محل آپ کو دیے گئے، ہر محل میں بیوی اور خادم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے کے ساتھ جنت جائیں گے۔ معزز ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لیں،
سورہ ضحیٰ کا وظیفہ اولیاء اللہ کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ سورہ ضحیٰ کا عمل لاجواب ہے، اس کا کمال بہت اونچا ہے اور عمل بڑا مختصر ہے۔ سورہ ضحیٰ میں 9 کاف ہے، بس صرف ایک دفعہ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے اور ہر کاف پر 9 دفعہ یعنی 9 بار یا کریم پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھے قبولیت کا مقام ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھے محبوبیت کا مقام ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام پڑھ سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہ کم از کم 1 دفعہ تو ضرور پڑھنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہیں اور سب سے عظیم نام خود اللہ ہے، یعنی اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ سب سے عظیم نام ہے، اور اللہ کا جو سچا تعارف ہوتا ہے وہ کریم ہے۔ عطا، شفقت، کرم، رحمت، رحم اور بن مانگے دینا اور بغیر چاہت کے اتنا بخش دینا کہ بندے کیے گمان میں نہ ہو تو وہ کریم کر سکتا ہے، اور ویسے بھی کاف ہے اور اس کاف کے اندر بڑی طاقت ہے۔ آپ نہ حاجتوں کا تصور نہ حاجتوں کا گمان کر سکتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کے پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہے، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی، شوہر کی گندگی زندگی یعنی شوہر کی گندی زندگی ہے، اس کی گندی زبان ہے، بیوی کی زبان گندی ہے یا گھر کے اندر پریشانی ہے، رزق توڑا ہے یا برکت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ پھیلے کرے اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہے، گھر بنانا ہے، وسیع کرنا ہے، یہ انوکھا عمل کرے، اولیاء اللہ کا مجرب ترین عمل کرے، حیرت انگیز عمل ہے، اس کے اندر بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر حیرت انگیز کمالات ہے، اس عمل سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے۔ معزز ناظرین، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے، جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔